نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ ہی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ جب تک کوئی لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتا، بغیر اس کے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہونے کے لیے کلمے کا اقرار اور تصدیق ضروری ہے۔ اسی طرح کچھ ہونے کے لیے اچھا ہونا ہے یا برا ہونا ہے، اللہ والا ہونا ہے یا غیر اللہ والا ہونا ہے، کچھ بھی ہونے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی تعلیم ضروری ہے۔ کلمہ پڑھے بغیر، کلمے کی تصدیق کیے بغیر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو کافر مشرک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بغیر اگر کوئی اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے تو یہ زندیق ہے، گندا انسان ہے۔ بے شک وہ اپنے آپ کو بڑا اچھا کہتا ہے، اسے پتہ کچھ نہیں، نا پتے میں مارا گیا ہے۔ جو نا پتے میں مارا گیا ہے وہ بے دینی میں مارا جاتا ہے، اور جو پتے میں مارا جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ پروردگار اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ اپنے اللہ پروردگار کے ساتھ اللہ پروردگار کے مزے دیکھتا، مزوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ نیکی کرنے والوں نے نیکیاں ضرور کی ہیں، لیکن نیکیاں ہو نہیں سکتی جب تک کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، اتباع حاصل نہیں کرتا، شاگرد نہیں ہو جاتا۔ جب تک استاد نے کسی کو اپنا شاگرد نہیں کیا، وہ شاگرد ہونے کے قابل نہیں ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، ابھی پڑھنے کے قابل نہیں ہے کہ استاد کہتا ہو کہ یہ میرا شاگرد ہے۔ ابھی پیدا ہوا ہے، ابھی سانس لینے اور گزارنے کی زندگی میں ہے، دودھ پینے اور الٹیاں قے وغیرہ کرنے کی زندگی میں ہے، اور جب تک کوئی شاگرد ہونے کا اقرار نہیں کرتا، شاگرد ہونے کی تصدیق نہیں کرتا، وہ شاگرد اس لیے نہیں ہے کہ شاگرد ہونے کے لیے علم حاصل کرنے والا اگر علم حاصل کرتا ہے تو اسے علم حاصل ہوتا ہے، یہ کوئی گھونٹ پانی کا ہے نہیں کہ اس کا منہ کھول کر ڈال دیا جائے، یا یہ لقمہ روٹی کا تو ہے نہیں کہ زبردستی اس کے اندر دھکیل لیا جائے۔ یہ تو اپنی حالت بدلنے پر ہے، یہ تو اپنی بھوک مٹانے پر بھوک مٹتی ہے، پیاس مٹانے پر پیاس مٹتی ہے، اور اگر کسی کو بھوک اور پیاس ہی نہیں لگی ہوتی، یہ تو اپنے تئیں ایک ہی بات ہے کہ بھوک ہے نہیں، پیاس ہے نہیں، اب اس کے اندر جب ڈالیں گے وہ چیز
تو وہ تو چیز باہر آئے گی. یہ تو فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہو جائے گا. اچھا بھلا صحت مند ہے، بھوک اسے لگی نہیں ہے، زبردستی بھوک لگاتا ہے. پیاس اسے لگی نہیں ہے، وہ زبردستی پیاس لگاتا ہے. وہ یہ کوئی زبردستی والے کام ہیں؟ وہ دو ہی تو عمل ہیں. ایک تعلیمی عمل ہوتا ہے، ایک حکمی عمل ہوتا ہے. شیطان کو حکمی عمل حاصل تھے، تعلیمی عمل تو اسے ملا ہی نہیں. تعلیمی عمل جب لینے کا وقت آیا، اسے اللہ پروردگار نے اپنا بندہ دیا، اس نے اللہ کے بندے کی تعظیم سے انکار کر کے اللہ کے بندے کا انکار کر دیا. حکمی عمل میں حکم ہوتا ہے، عمل سارے کا سارا میں اور آپ کرتے ہیں. حکم یہ ہوتا ہے کہ پیاس لگے تو کھا لو. اب پیاس جب لگتی ہے تو سارا پیاس بجھانے کا، پیاس ختم کرنے کا، بھوک ختم کرنے کا، بھوک مٹانے کا عمل میں کرتا ہوں. ایک حکم ہی صرف اتنا ہوتا ہے کہ بھوک مٹاؤ اور پیاس مٹاؤ. یہ حکمی عمل ہے، باقی عمل تو سارا میں ہی کرتا ہوں. نماز پڑھو، یہ تعلیمی عمل ہے. ادائیگی بغیر تعلیم کے ہو ہی نہیں سکتی. ادائیگی بغیر تعلیم کے ہو ہی نہیں سکتی. جیسے کامیابی بغیر علم کے ہو ہی نہیں سکتی. کیسے کوئی کامیاب ہو جائے گا؟ اسی طرح نیک ہونا، برا ہونا، اچھا ہونا، گندا ہونا، چور ہونا، ڈاکو ہونا، بدماش ہونا، شریف ہونا، یہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا جب تک فتابیونی کوئی تعلیم حاصل نہیں کرتا. تعلیم میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے. جب تعلیم میں ادائیگی کرتا ہے تو یہ کس میں ہوتا ہے؟ تعلیم میں ہی سارا کچھ ہوتا ہے. اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو ہو گیا. اور کامیابی کس سے ہوئی ہے؟ جس سے علم ہوا ہے. جس سے علم ہوا. علم رکھ کر کوئی کامیابی نہیں لیتا، یہ تو سب سے پہلے جہنمی ہو جاتا ہے. کہ یہ جنتی ہو سکتا ہے لیکن سب سے پہلے جہنمی ہو جاتا ہے. اور جو سب سے پہلے جنتی ہو سکتا ہے وہ جنتی کیوں نہیں ہوا؟ کیا ہو گیا؟ اسی لیے سب سے پہلے وہ جہنمی ہو گیا. یہ ہیں وہ ساری باتیں. سنی سنائی باتیں سیدھی سیدھی ہوتی ہیں، اور جو سنی سنائی باتیں نہیں ہوتی وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آہستہ آہستہ حاصل ہوئی ہوتی ہیں. وہ جیسے جیسے حاصل ہوتی چلی جاتی ہیں ویسے ویسے ان کا پتہ ہوتا ہے. سیدھا سیدھا نہیں ان کا پتہ ہوتا کہ یہ جنتی ہو گیا. جنتی کیسے ہو گیا؟ علم والا جنتی تھوڑی ہوتا ہے. علم والا تو ہر جگہ جدھر بھی جاتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے، بے شک جہنم میں اتر جائے، بے شک کسی آفت مصیبت آزمائش میں اتر جائے. علم والا جنتی تھوڑی ہوتا ہے. علم والا تو کامیاب ہوتا ہے. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وہ تو جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے اس کا ہاتھ لگانا کامیابی ہوتا ہے. ایسے تو نہیں اللہ کے بندے ہاتھ لگاتے ہیں تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے. زندہ ہی کامیاب ہوگا. جب تک بندہ اس بات کو نہیں جانتا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں دو چیزیں ہیں، ایک اقرار ہے اور ایک تصدیق ہے. اقرار کرنے والا، تصدیق کرنے والا، یہ اس لیے مسلمان ہے کہ اس کی تصدیق، اس کا اقرار اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں. اور اگر اللہ کسی کا اقرار، اللہ کا بندہ کسی کا اقرار اور تصدیق نہ کرے وہ منافق ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا. اسے منافق کہا جاتا ہے، اسے مسلمان نہیں کہا جاتا. لیکن جسے علم نہیں ہوتا وہ اسے مسلمان کہتا ہے. اسے علم نہیں ہوتا. اور جس سے علم ہوتا ہے وہ مسلمان کو مسلمان کہتا ہے اور غیر مسلم کو وہ غیر مسلم کہتا ہے. یہ کبھی نہیں ہوتا مسلمان کو وہ کافر کہتا ہو اور کافر کو وہ مسلمان کہتا ہو. اسے علم ہوتا ہے. علم ہونا کامیابی ہے
ادائیگی ہونا تعلیم ہے، اور حکم ہونا اقرار اور تصدیق میں اقرار اور تصدیق اللہ اور اللہ کے بندے کا کرنا ہے۔ فتح بھی انہی کا عرض کرنے لگا ہوں، قسم خدا کی سچی بات عرض کرتا ہوں۔ کوئی اللہ کا ولی بننے آئے، اللہ کے ولی کے پاس آتا ہے تو غیر ولی ہوتا ہے، واپس جاتا ہے تو اللہ کا ولی ہو کے جاتا ہے، قسم میں آگے کھا کے کہتا ہوں۔ لیکن کوئی ولی بننے نہیں آتا، کوئی ولی بنانا نہیں چاہتا، وہ آتا ہے تو ولی بننا نہیں چاہتا، اور اسے کوئی بناتا ہے تو اللہ کا ولی نہیں بنانا چاہتا، اپنا غلام بنانا چاہتا ہے، اور آنے والا ولی بننا نہیں چاہتا، وہ اپنی خواہش کا غلام بننا چاہتا ہے۔ وہ جس نیت سے آیا ہوتا ہے اسی نیت کا عمل کرتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس نے عمل کیا ہوتا ہے، عمل میں نیت ہوتی ہے، وہ اپنی خواہش کی غلامی کرنے آتا ہے، اور خواہش کی غلامی لے کر اپنے گھر واپس چلا جاتا ہے۔ چلو، بنانے والا کیا بنائے گا؟ یہ بنانے والا جب کوئی بناتا ہے تو یہ اللہ ہوتا ہے، یہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے، دوسرا تو بنانے کے لائق ہی نہیں ہوتا، وہ کیا بنائے گا؟ لیکن اتنا تو ضرور ہوتا کہ یہ گھر سے نکلنے والا جب گھر سے نکلتا تو نیت اس کی اللہ کا ولی ہونے کی ہوتی، اور بنانے والا اللہ تعالیٰ اللہ کا بندہ اسے اللہ کا ولی بنا دیتا۔ نہ اس نے بننا چاہا، نہ اسے کوئی بنانے والا ملا، یہ اللہ سے مانگتا تو اللہ اسے دیتا۔ اس نے تو اقرار ہی نہیں کیا اپنے اللہ کا، اس نے تو اپنے اللہ کی تصدیق ہی نہیں کی۔ اگر یہ اقرار اور تصدیق کرتا تو اسے پتہ ہوتا نا کہ اقرار کیا اور تصدیق کیا ہے۔ کہتا ہے میں اقرار کرتا ہوں، لیکن ہوتا منافق ہے۔ اقرار کا ہی اسے پتہ نہیں ہوتا، ہوتا کیا؟ منافق۔ منافق سے تو تصدیق ہے ہی نہیں، اس سے پوچھا کیا جائے گا؟ یہ تو اللہ کا بندہ جانتا ہے نا کہ منافق سے تصدیق نہیں ہوتی۔ تصدیق جب بھی ہوتی ہے مسلمان مومن سے تصدیق ہوتی ہے، اس کے علاوہ تصدیق ہوتی نہیں۔ اقرار کرنے والا منافق ہوتا ہے اور اس کی تصدیق کرنے والا بھی منافق ہوتا ہے، یہ یاد رکھنا، کیونکہ منافق کے پاس تصدیق نہیں ہوتی۔ اب پتہ چلا کہ جس نے اس کی تصدیق کی ہے وہ بھی منافق ہے۔ کوئی چاہے گا کہ میں ان باتوں کو جانوں جو اللہ مجھے چاہتا ہے کہ یہ جانے؟ یہ نصیب والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو یہ سارا کچھ دیتا ہے، محروم نہیں وہ رہ سکتا۔ جسے اللہ دینا چاہتا ہے وہ محروم نہیں رہ سکتا، اور جسے اللہ دینا نہیں چاہتا وہ یہ چیز لے نہیں سکتا، اسے پتہ ہی نہیں لگ سکتا۔ میرا اقرار اور آپ کا اقرار ایک ہی ہے۔ میں جب عمل کرتا ہوں، میرے عمل میں جس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے وہ میرے عمل کی تصدیق کرتا ہے کہ مجھے اس نے جفی ڈالی ہے، اس نے مجھے دعا دی ہے، اس نے مجھے کھانا کھلایا ہے، اس نے میری دعوت قبول کی ہے۔ عمل میرا ہوتا ہے، اور میرے عمل میں معاملہ میں نے جس سے کیا ہوتا ہے تصدیق اس کی ہوتی ہے۔
اقرار میرا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور میرے اقرار کی تصدیق جس کی میں نے تصدیق اللہ اور اللہ کے بندے کی ہوتی ہے، تصدیق اس کی ہوتی ہے، میری تصدیق نہیں ہوتی۔ جب میں نے تصدیق اللہ نبی رسول کی ہے تو جس کی میں نے تصدیق کی ہے وہ میری تصدیق کرتا ہے تو تصدیق ہے، اور اگر میں نے اقرار کیا ہے اور میرے اقرار کی جو میرے باطن میں تصدیق ہے وہ میرے ساتھ بیٹھا کرتا ہے تو میں نے تصدیق اس کی ہوتی تو وہ میری تصدیق کرتا، میں نے تو اس کی تصدیق ہی نہیں کی ہے، میں نے تو تصدیق اللہ اور اللہ کے بندے کی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عمل میں میں نے جفی کس کو ڈالی ہے، عمل میں میں نے کھانا کس کو کھلایا ہے، عمل میں میں نے دعوت کس کی قبول کی ہے، عمل میں نے دعا بددعا کس کو دی ہے، میں نے جس سے اپنے عمل کا معاملہ کیا ہے میرے عمل کی وہ تصدیق کرتا ہے، میرے ماں باپ کرتے ہیں، میرے یار دوست جن میں بیٹھا ہوں وہ کرتے ہیں۔ اقرار میرا ہوتا ہے اور تصدیق جس نے مجھے کچھ دیا ہوتا ہے یا میں نے اسے کچھ دیا ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ اقرار ہی اقرار رہ گیا ہے، یہ اقرار ہی اقرار جس کے پاس رہ گیا وہ تو منافق ہے، اور جس کے ساتھ تصدیق نہیں ہے اسے فکر کرنی چاہیے، اسے سوچنا چاہیے۔ یہ دینی تعلیم ہے جو بندے کو نجات دیتی ہے، اور جس نے تعلیم حاصل نہیں کی اسے نہیں پتہ ہوتا کون سا گناہ معاف نہیں ہوتا۔ سنا سنایا وہ قول آگے پھر سرکا دیتا ہے، آگے کر دیتا ہے کہ شرک معاف نہیں ہوتا، ہر گناہ وہ معاف نہیں ہوتا جس میں اقرار اور تصدیق نہیں ہوتی، ہر وہ گناہ معاف نہیں ہوتا جس میں اقرار اور تصدیق نہیں ہوتی۔ جب میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے پہلا سانس جو لیا ہے، جو لے چکا ہوں، جو گزر چکا ہے، جو پرانا ہو گیا ہے، جو مجھ سے نکل کر فارغ ہو گیا ہے، اس سانس میں نے حکم کے خلاف گناہ کیا ہے، میں اقرار نہیں جب تک کرتا، میں اسے نہیں جانتا، میں اسے نہیں مانتا، میں اسے گناہ نہیں سمجھتا، اس وقت تک میں دعا ہی نہیں کرتا۔ دعا تو کی نہیں، توبہ تو کی نہیں، معافی کیسے ہوگی؟ نہیں، معافی کیسے ہوگی؟ بچہ تو پیدا ہوا ہی نہیں، نام کیسے رکھ دیا؟ اگر نام رکھ دیا ہے تو یہ اس بچے کا نام رکھا ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوا۔ پیدا کرنے والا جب پیدا کرے گا تو تب میرا نام رکھنا معتبر ہو جائے گا، اور اگر پیدا کرنے والے نے بچہ ہی پیدا نہیں کیا تو یہ میرا نام رکھنا کیا مطلب، کیا معنی؟ منافقت واضح ہے، بے دینی واضح ہے، اور اگر کوئی اپنی آنکھوں پر کپڑا لپیٹ لیتا ہے اور وہ بھی کالا کپڑا، کانوں کو بند کر دیتا ہے، نہ آواز اذان کی آئی اور نہ آنکھوں پر پٹی ہونے کی وجہ سے نہ وقت دیکھا، نماز ادا نہیں ہوئی، کیا مسلمان مومن کی نماز ادا نہیں ہوئی؟ ان کی تو فکر میں ادا 24 گھنٹے ہوتی رہتی ہے۔ جب بھی اللہ ان کے دل پر نگاہ ڈالتا ہے تو وہ نماز کے انتظار میں ہی ہوتے ہیں، اپنے اللہ پروردگار کے حکم کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ میرے اللہ کا جو حکم ہو جائے میں اسے بجا لاؤں، اس کی ادائیگی دیکھ لو، اس کی زندگی میں اٹھنا بیٹھنا دیکھ لو، وہ اپنے اللہ کے ساتھ واصل نظر آئے گا، جڑا ہوا نظر آئے گا۔ کوئی نصیب والا اس بات کو جانتا ہے کہ اقرار کس چیز کا کیا جاتا ہے۔ اقرار ہمارا اور آپ کا یہ ہے کہ پوری زندگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ نبی کے علاوہ غیر نہیں ہے، بس یہی ہے ہمارے۔ ایک کا حکم مانتے ہیں اور ایک
حکم کی تعلیم میں ہمیں اللہ کی عبادت اور اللہ کا مشاہدہ دیتا ہے، اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی نہیں ہے۔ ان دو کا اقرار ہے، ان دو کے اقرار میں دو گناہ ہیں جو معاف نہیں ہوتے۔ بغیر توبہ کے لوگ مرتے ہیں اور لوگ ان کے جنازے میں شامل ہو کر جنتی ہونا چاہتے ہیں کہ کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی مغفرت جنازہ پڑھنے والوں کی طرف سے ہوتی ہے، اور کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت ان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بھاگ بھاگ کے ان کے جنازے میں جاتے ہیں کہ ان کا جنازہ پڑھنے کی وجہ سے، وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جنازہ پڑھنے کی وجہ سے ہماری مغفرت ہو جائے گی، ایسے نہیں ہے۔ جس کی مغفرت ہو گئی ہے وہ بھی جانتا ہے، اور جس نے اس کی مغفرت کرتی ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اور جب تک یہ ولایت کسی کے ہاتھ میں نہیں آ جاتی، تین چیزیں اس میں موجود نہیں ہوتی۔ علم نہیں ہوتا کہ علم میں کامیابی ہے، تعلیم نہیں ہوتی جس میں ادائیگی ہے، حکم اللہ کا نہیں وہ اقرار اور تصدیق میں جانتا جس میں وہ اللہ کا ولی ہونے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ایک ہوا ہی نہیں، ایک ہوا ہی نہیں، ہونے کے قابل کیسے ہو گیا؟ یہ بات آج تک نہیں کوئی سمجھتا کہ ہوا ہی نہیں، ہونے کے قابل کیسے ہو گیا؟ ہو جاتا تو اب اللہ نے اسے ہونے کے قابل کیا تھا تو ہو گیا ہے نا۔ آئیے اس بات کو جانیں کہ جو میرا سانس گناہ میں چلا گیا ہے اس کا جاننا میرے لیے ضروری ہے۔ یہ ہے حکم۔ مجھے اتنا ہی نہیں پتا ہوا کہ حکم تھا نماز ادا کرنے کا، اور میرا سانس بغیر ادائیگی کے گزر گیا ہے، میں نے حکم ہی ادا نہیں کیا۔ اور جب کوئی اس بات کو جانتا ہے کہ حکم سانس کے گزرنے کے بعد جب حکم نظر آئے تو کیا کرنا ہے؟ نیا سانس حکم میں لینا ہے۔ یہ توبہ ہے، نیا سانس حکم میں لینا ہے۔ نیا سانس لینے کا ایک ہی طریقہ ہے، توبہ کا اقرار کریں، توبہ کا اقرار کریں اور نئے سانس سے اس کی تصدیق کریں۔ یہ ہے توبہ۔ توبہ کا اقرار کرے کہ حکم مجھ سے فوت ہو گیا ہے، یہ توبہ اقرار کرے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اور نیا سانس جب لے، اب پرانے سانس کی تلافی معافی کیا ہے کہ نیا سانس جب لے اللہ اکبر جیسے نماز ادا کر سکتا ہے، جیسے اللہ کا حکم میں ادائیگی کر سکتا ہے ویسے کریں۔ یہ عمل میں اقرار اور تصدیق ہے۔ یہ کس میں اقرار اور تصدیق ہے؟ یہ عمل میں اقرار اور تصدیق ہے، یہ بغیر اتباع کے نہیں ہوتی۔ یہ گناہ ہے، اگر کوئی اس کی معافی نہیں مانگتا، اقرار میں تصدیق نہیں کرتا، مرتا مر جاتا، اس کی توبہ ہی قبول نہیں ہوتی، توبہ ہی قبول نہیں ہوتی۔ ہر نیا سانس توبہ کی قبولیت ہے، ہر پرانا سانس جو ہے وہ گناہ کا اقرار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب و روز تقریباً 100 بار استغفار کیا کرتے تھے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ شان والا ہے۔ کیوں؟ ہم میں کمیاں ہیں، ہم میں عیب ہیں، اللہ بے عیب ہے۔ دو بڑے گناہ ہیں، دو بڑے گناہ ہیں۔ ایک میں کوئی مسلمان ہونے کا اقرار نہیں کرتا اور اللہ اس کی تصدیق نہیں کرتا، اللہ کا بندہ اس کی تصدیق نہیں کرتا، یہ بڑا گناہ ہے، یہ معاف ہی نہیں کبھی ہوتا، کبھی معاف ہی نہیں ہوتا۔ پوری زندگی اس نے جو سانس لیے ہوتے ہیں، بس سانس لیے ہوتے ہیں، کبھی توبہ نہیں اس نے کی ہوتی۔ اب اگر آپ کئی ولایت ڈھونڈنے جاؤ گے تو کئی ولایت نظر نہیں آئے گی، کیونکہ ولی تو آپ ہو، اور آپ
اپنے آپ کو دیکھ نہیں رہے اور دوسروں کو دیکھ رہے ہو، دوسرے تو دوسرے ہی نکلیں گے نا، آپ تو وہ ہونے سے رہے، ولی آپ ہیں، اور دیکھنے دوسروں کو ولی چلے ہو، وہ تو ولی ہیں ہی نہیں، ولی آپ ہیں۔ لو بھائی دیکھو کیسے آپ ولی ہیں۔ آپ نے جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کو اللہ مانا اور اللہ کے بندے کو اللہ کا بندہ مانا، اقرار کیا ہے، تو جس کے سامنے اقرار کیا ہے وہ اقرار کرنے والا آپ کی تصدیق کر دیتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب، اس میں شک کی کوئی نہیں، پہلی توبہ آپ کی ہو گئی ہے۔ اگر آپ نے توبہ کرنے والا کوئی دیکھنا ہے نا، تو اب باہر دیکھنے جاؤ گے تو تم اپنی توبہ نہیں جانتے، دوبارہ توبہ کر لینا۔ کسی کو باہر اللہ کا ولی دیکھنے جاؤ گے، یہ ولی ہونے کے قابل ہو گیا، قسم خدا کی سچی بات بتا رہا ہوں، یہ ولی ہو گیا ہے، پہلا ولی یہ ہو گیا ہے۔ دوسرا ولی اب اللہ پروردگار جو اسے دیکھنا چاہتا ہے وہ ہونے کے قابل ہو گیا ہے، جو اللہ کا بندہ اسے دیکھنا چاہتا ہے اب وہ ہونے، بس یہ اتنا کرے، اپنے آپ کو اب دیکھیں، دوسروں کو دیکھنے نہ جائے۔ اس نے پہلا سانس جو تصدیق میں لیا تھا وہ پہلا سانس نہیں تھا، وہ گناہگاری کا سانس تھا، وہ توبہ کا سانس تھا، وہ اقرار کا سانس تھا۔ اب اس نے جو کرنا ہے وہ ایک ہی کام کرنا ہے کہ یہ وہ گناہ جو کبھی معاف نہیں ہوتا، کفر شرک، اس سے توبہ کرنی ہے۔ اس سے توبہ ایک ہی ہے کہ یہ اللہ نبی رسول کا اقرار کرے کہ میرا اللہ پروردگار جو ہے وہ میرا خالق و مالک، وہ میرا ہر طرح سے ہر حفاظت کرنے والا، ہر شکر قبول کرنے والا، ہر توبہ کرنے والا۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، یہ سارے کا سارا اقرار کرے، یہ اقرار کرے گا اور اس کی تصدیق اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اللہ پروردگار کرے گا۔ یہ پہلا کام ہے فتح بھی ہونے کے اندر۔ اس کے بعد دوسرا گناہ جو کبھی معاف نہیں ہوتا، وہ کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، جب تک کوئی توبہ نہیں کر لیتا، جب تک کوئی توبہ نہیں کر لیتا۔ اس میں کیا ہے؟ پہلا سانس جو اس نے گزارا ہے یہ گناہ کا ہے، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، ماں باپ کا ادب نہیں کیا، بڑے گناہ جتنے بھی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی کیا ہے، یہ گناہ اسے لے ڈوبے گا، وہ ضرور جہنم میں جائے گا۔ اگر وہ توبہ کے بغیر مرتا ہے تو اس کا اندیشہ یہ ہے کہ وہ کافر ہو کر جائے گا، مشرک ہو کے جائے گا، پلیت ہو کر جائے گا۔ جیسے فرمایا من ترک الصلاۃ تعمدا فقد کفر، فا بھی یقینی ہے، قد بھی یقینی ہے اور کافر بھی یقینی ہے کہ پس گویا وہ کافر ہو گیا، یعنی ہو گیا کافر۔ دو محروم ہیں، ایک وہ جو اقرار نہیں کرتا اور اس کی تصدیق اللہ نبی رسول نہیں کرتے، یہ منافق ہوتا ہے، یہ نبی رسول علیہ السلام کے وقت میں ہوتا ہے لیکن امت مرحومہ نہیں ہوتا، یہ عطا گہرائیوں میں جہنم کی جاتا ہے۔ جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو اس کی بات نہیں ہے، یہ وہ منافق جو نبی رسول کی امت میں شامل ہے لیکن مرتا بغیر اقرار کے ہے، یہ منافق جہنم کی عطا گہرائیوں میں جائے گا، فی اسفل الدرک، یعنی نچلی ترین جو جہنم کی جگہ ہے اس میں یہ جائے گا، جاتا جائے گا، جاتا جائے گا اور اپنی منزل پر ایک دن پہنچ جائے گا۔ بڑی لمبی مسافت ہے، بے حوصلہ اس کا حوصلہ رکھتے ہیں، جو حوصلے والے ہوتے ہیں نا
وہ نہیں اس کا حوصلہ رکھتے، مسلمان مومن نہیں اس کا حوصلہ کبھی پاتا اپنے آپ میں۔ بے حوصلہ جو ہوتے ہیں اور جن میں حوصلے کی کوئی شکی نہیں ہوتی، وہ یہ کام کرتے ہیں۔ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے اپنی خدائی کا اقرار کیا ہے، اس نے اپنے عمل نمرودیت کو، فرعونیت کا اقرار کیا ہے، اپنی خواہش کا اقرار کیا ہے، اس نے اپنے آپ کو خدا جانا ہے۔ یہ منافق اقرار نہیں کرتا اور اس کی تصدیق اللہ تعالیٰ اور اللہ کا بندہ نہیں کرتا۔ اور دوسرا وہ ہے جس کا پہلا سانس گزر جاتا ہے اور نئے سانس میں وہ اللہ کا حکم نہیں مانتا، توبہ نہیں کرتا۔ یہ دو بڑے لعنتی ہیں، یہ دو بڑے اس لیے لعنتی ہیں کہ بڑے گناہ کرنے والا، جسے کبیرہ گناہ کہتے ہیں، اس کی کمیاں دور نہیں ہوتی۔ اگر کوئی یہ دو کام کرتا ہو، نیا سانس توبہ میں لیتا ہو، اس کی زندگی شکر میں چلی جاتی ہے، اور زندگی میں پہلا سانس ہو توحید، اقرار اور اللہ تعالیٰ اللہ کا بندہ اس کی تصدیق میں اس کا اقرار دیکھتا ہو، یہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرا سانس لینے والا جب دوسرا سانس لیتا ہے تو نیا سانس نہیں ہوتا، اس نے توبہ نہیں کی ہوتی۔ اگر اس نے توبہ کی ہوتی، نیا سانس لیا ہوتا، اب اس میں بڑا کبیرہ گناہ نہ رہ جاتا۔ پہلے بھی بے نمازی ہوتا ہے، نیا سانس لیتا ہے، پھر بے نمازی ہوتا ہے۔ پہلے بھی ماں باپ کا بے ادب ہوتا ہے، نیا سانس لیتا ہے تب بھی ماں باپ کا بے ادب ہوتا ہے۔ پہلے بھی کتے گندے کام کرتا ہے، نیا سانس لیتا ہے تب بھی کتے گندے کام کرتا ہے۔ اس کا نیا سانس جب آپ کو نظر اور مجھے نظر آتا ہے، اسے نظر آتا ہے، تو وہ نیا سانس پھر دوبارہ پرانے سانس میں جا کے ملتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے جس نے توبہ نہیں کی ہوتی۔ اب ولی اللہ آپ ہے، کسی اور ولی کو دیکھنے جاؤ گے تو وہ جانتا ہے، اس کا معاملہ جانتا ہے، آپ کی آنکھیں اس کی ولایت دیکھنے کے قابل نہیں بنائی گئی۔ اگر آج کوئی کہے مجھے اللہ نظر آ جائے، اسے اللہ نظر نہیں آئے گا۔ آج اگر کوئی میری آنکھ کو ہوا نظر آ جائے، اسے ہوا نظر نہیں آئے گی۔ آج وہی نظر آئے گا جو اللہ دکھانا چاہتا ہے۔ آج وہی ملاقات کو آئے گا جس کی ملاقات اللہ کروانا چاہتا ہے۔ اس میں کوئی ہونے والا وہی ہوگا جو وہ ہونا چاہتا ہے۔ کل کو یہ کہنے کے قابل نہ ہو اللہ میں نیک ہونا چاہتا تھا، تو نے مجھے نیک نہ کیا۔ اللہ نے کہا یہ میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہی نہیں تھا، سانس تو نے لینا تھا، کھانا تو نے کھانا تھا، پانی تو نے پینا تھا، عمل تو نے کرنا تھا۔ میں تو عمل کرتا ہی نہیں تھا کہ میں عمل کرتا، عمل تو تو نے ہی کرنے تھے۔ میں تو حکم دیتا تھا کہ نیک ہو جاؤ، میرے بندے ہو جاؤ، اللہ والے ہو جاؤ۔ میں تو شیطان کو بھی یہی حکم دیتا تھا کہ تم میرا حکم مانو۔ اگر میرا حکم مانتا تو میں نے اسے منع کیا تھا؟ میں نے تو خود حکم دیا تھا کہ میرا حکم مانو۔ کل کو کوئی بات نہیں رہ جائے گی۔ تلافیاں معافیاں اس کی ہوئی ہیں، کمیاں چھوٹے گناہ اس کے معاف ہوئے ہیں۔ جس نے کیا کیا ہے؟ بڑے گناہ سے توبہ کرنی ہے۔ بڑا گناہ اب پتہ چلا کون سا ہے؟ بڑا گناہ یہ ہے کہ اقرار میں کرتا ہوں اور تصدیق میری کوئی اور کرتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اقرار بھی میں کرتا ہوں اور تصدیق بھی میں کرتا ہوں۔ اور یہ تو منافق کرتا ہے کہ اقرار منافق جب کرتا ہے تو اقرار کی تصدیق بھی منافق ہی کرتا ہے۔ حالانکہ ہونا ایسے چاہیے کہ جب میں اقرار کروں تو میری تصدیق اللہ کرے کہ یہ مومن ہے، کیونکہ میں نے اقرار میں تصدیق کس کی ہے؟
میں نے عمل میں تصدیق کس کی ہے؟ دیکھیے میں عمل کرتا ہوں، میں کسی کو جفی ڈالتا ہوں، میں کسی کی دعوت قبول کرتا ہوں، میں کسی کو کھانا کھلاتا ہوں، میں کسی کو پانی پلاتا ہوں، عمل کا معاملہ میں نے جس سے کیا ہے وہ تصدیق کرے گا اس نے دعا دی ہے کہ بد دعا دی ہے، کہ خود ہی میں اپنی تصدیق بھی کروں اور خود ہی میں اپنے عمل کا اقرار بھی کروں؟ یہ کیسے ہو جائے گا؟ قاضی کدھر گیا؟ اور جس سے میں نے معاملہ کیا ہے مظلوم کدھر گیا؟ اور ظالم کدھر گیا؟ یہ عدل کدھر گیا؟ یہ انصاف کدھر گیا؟ یہ دنیا کی عارضی زندگی کدھر گئی؟ اور فتابعونی کس کے لیے آیا یہ بھی تو بتاؤ نا۔ ہمارا اقرار، منافقوں کا اقرار تب ہے جب ہماری تصدیق اللہ، نبی، رسول، اللہ کا بندہ نہیں کرتا۔ ہمارا معاملہ چور ہونے کا، ڈاکو ہونے کا، گندا ہونے کا تب ہے جب میری تصدیق جس سے میں نے معاملہ کیا وہ اچھا نہیں کرتا۔ یہ اس نے مجھے بتانا ہے کہ تیرے کہنے سے میرے دل پر کیا ہوا ہے۔ دل کا بھی وہی بتائے گا اور باہر بھی اپنا منہ دکھا کے وہ یہی بتائے گا کہ دیکھ تیری چپیڑ نے میری گالوں پر تیری انگلیوں کے نشان چھوڑ دیے۔ اس وقت تک کمی دور نہیں ہوتی جب تک کوئی بڑے گناہ کی توبہ نہیں کر لیتا، اور جب تک کوئی کفر شرک کی توبہ کی حقیقت میں داخل نہیں ہو جاتا۔ کفر شرک کی حقیقت یہ ہے کہ جب تک اس کی تصدیق کرنے والا اللہ اور اللہ کا بندہ نہ ہو جائے اس وقت تک یہ ہمارا اقرار اس لیے فائدہ مند نہیں ہے کہ میں تو اقرار کرتا ہوں کہ فلانی جو ہے میری بیوی بن جائے، ایجاب بھی کرتا ہوں، قبول بھی کرتا ہوں، اور جب تک وہ قبول نہ کر لے وہ میری بیوی کیسے بن جائے؟ اپنے آپ کو تو آنکھوں والا ہم نے بنایا ہوا ہے، اور جو ہماری تصدیق کرنے والا ہے اسے ہم جانتے ہی نہیں ہے کچھ کہ تصدیق تو اس کی ہے، میری اور آپ کی تصدیق کیسے ہوگی؟ میرا اور آپ کا اقرار ہوتا ہے، اسی طرح عمل کے اندر میں نے جس سے معاملہ کیا ہوتا ہے اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ فتابعونی کا یہ ذکر ہے، یہ کتابوں میں اگر ہوتا تو کتاب پہلے آ جاتی، کتاب پہلے نہیں آئی ہے، پہلے اللہ کا بندہ آیا ہے اور پھر اللہ کے بندے سے کتاب ملی ہے۔ پہاڑوں پر کتاب نہیں رکھی گئی تھی کہ وہاں سے جا کر اٹھا لاؤ، آؤ میری ملاقات کے لیے آؤ، ملاقات میری کرنا اور دوسرے ہاتھ میں تمہیں کتاب تھما دوں گا، ایسی کوئی بات نہیں آئی۔ اور کتاب بھی وہ ہے اور کتاب دینے والا بھی وہ ہے، یہ سارا کچھ وہاں سے آیا ہے۔ اور جب تک وہ اقرار کی تعلیم نہیں دیتا، آمنت باللہ و ملائکتی نہیں بتاتا، تو ہم میں کون اس قابل ہے کہ اقرار کرتا؟ اور اقرار بھی وہ دیتا ہے اور پھر اقرار اپنے کی تصدیق بھی وہ کرتا ہے۔ پہلا سانس گزرا ہے، یہ کمی ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ منافقت ہے، جب تک توبہ نہ ہو جائے۔ جیسے ہی توبہ ہو جاتی ہے، اب نیا سانس جب آتا ہے، نیا سانس بتاتا ہے کہ اس کے اقرار کی تصدیق ہو گئی ہے، اور نیا سانس بتاتا ہے کہ جو اس نے بڑا کبیرہ گناہ، نماز چھوڑی تھی، روزہ چھوڑا تھا، ماں باپ کی تابع داری چھوڑی تھی، فلانا بڑا گناہ کیا تھا، جب نیا سانس وہ لیتا ہے اس میں وہ موجود نہیں ہوتا تو پتہ ہو جاتا ہے کہ اس کی توبہ ہو گئی ہے۔ نہ کبھی اپنے علاوہ کسی ولی کو تلاش کرنے جانا، اقرار ہم اور آپ کرتے ہیں اور تصدیق ہماری اللہ کا بندہ کرتا ہے، ہم ولی ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ آپ ایک ہی دنیا میں رہتے ہیں، اگر اپنے آپ کو تلاش کرنے نکلو گے تو بھائی آپ تو اپنے گھر میں خود بیٹھے ہوئے ہو اور باہر آپ کے علاوہ آپ نظر نہیں آؤ گے، مارے جاؤ گے۔ اس لیے نمبر ایک اللہ، نبی، رسول کا اقرار جب کرنا ہے تو تصدیق انہوں نے ہماری فرمانی ہے اور جس میں شک کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اب اپنے آپ کو تلاش باہر نہ کرتے پھرنا، اور تم ہی اللہ کے ولی مسلمان مومن ہو گئے ہو۔ اسی طرح فتابعونی کے اندر عمل آپ نے دوسروں کے ساتھ کرنا ہے،
اللہ کے ساتھ کرنا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کرنا ہے، اڑوس پڑوس کے ساتھ کرنا ہے، وہ معاملے میں آپ کے عمل کی تصدیق کریں گے، وہ آپ کی تصدیق کریں گے۔ آپ ولی اللہ ہیں، فرمایا فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، نبی رسول کی اتباع کرنا، اقرار میں میں تصدیق کروں گا، میرا بندہ تصدیق کرے گا، عمل میں میری مخلوق ہے وہ تیری تصدیق کرے گی۔ یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب، اللہ کے ولی ہو جاؤ گے۔ اب پاگل نہیں ہے کوئی، خود اللہ کا ولی ہے اور دوسروں کو تلاش کرنے چلا ہے، دوسروں کو دیکھنے چلا ہے۔ اور بھائی وہ ولی اللہ جو ہیں وہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اور تم ولی اللہ جو اپنے آپ کو دیکھتے ہو، کبھی ایسے ہوا ہے کہ میں اپنے آپ کو اندر سے دیکھوں یا اپنے آپ کو شیشے میں دیکھوں میں اپنے آپ کو کوئی اور نظر آ رہا ہوں؟ شیشہ بدل دو۔ یہ شیشہ پھر بدلنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ شیشہ جو ہے وہ تمہارا پیچھا دکھا رہا ہو اور تم اس میں اپنا منہ دیکھنا چاہ رہے ہو۔ یہ تو شیشہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ آئیے اس بات کو جانیں، یہ در در کی ٹھوکریں اچھی نہیں، ایک ہی در ہمارے لیے کافی ہے، اللہ کا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے علاوہ ہم نے اور کیا لینا ہے؟ قسم خدا کی جب سے ہمیں یہ ملے ہیں اللہ جانتا ہے ہمارے دل مطمئن ہو گئے ہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ اللہ جانتا ہے کہ انہوں نے ہمیں اتنا عطا کیا ہے، اتنا عطا کیا ہے، اللہ اکبر، ہم سے وہی نہیں سنبھالا جا رہا۔ وما توفیقی الا باللہ۔